بردباری۔ شام کے لوگوں میں سے ایک شخص مدینے گیا اور سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس پہنچا اور عرض کیا کہ کیا آپ ابو تراب کے فرزند ہیں؟ حضرت علی کی کنیت ابو تراب ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے جواب دیا ہاں۔ جب شامی نے امام کو پہچان لیا، جتنا ہو سکا ان کو فحش و برا کہا۔ حضرت نے کمال بردباری کے ساتھ اس کی گستاخی اور فحش کو سنا۔ جب شامی کی گستاخی اور بے حرمتی تمام ہوئی تو حضرت نے فرمایا کہ قرآن کہتا ہے اگر کوئی شخص تمہارے ساتھ برائی کرے تو بہتر ہے کہ تم اس کو معاف کر دو اور نادانوں سے دوری کرو۔ اے شامی، برا بھلا مت کہو کہ اس سے تم فقط اپنے کو نقصان پہنچاتے ہو۔ پھر حضرت نے اپنے سر مبارک کو آسمان کی طرف بلند کیا اور فرمایا کہ اے خداوند عالم، مجھے اور اس شخص کو معاف کر دے۔ پھر امام نے پوچھا کہ اے شخص تو کہاں کا رہنے والا ہے؟ کہا کہ میں شام کا رہنے والا ہوں۔ حضرت نے فرمایا کہ شام کے لوگوں نے فریب کھایا ہے اور عادت کر لی ہے کہ اہل بیت کی شان میں جسارت کریں۔ اے شامی، اگر تم مدد چاہتے ہو تو تمہاری مدد کروں گا، اگر پیسہ چاہتے ہو تو بے نیاز کروں گا، اگر مکان نہیں ہے تم کو مکان دوں گا، اگر ہدایت و نصیحت چاہتے ہو تو تمہیں ہدایت کروں گا۔ حضرت نے اپنے بیان کو اتنا آگے بڑھایا کہ شامی شخص پشیمان ہو گیا اور گریہ کرنے لگا اور عرض کیا کہ اے کاش کہ زمین منہ کھول دے اور مجھے نگل جائے تاکہ پھر اس سے زیادہ شرمندہ نہ ہوں۔ جب میں مدینے میں داخل ہوا تھا حضرت امام حسین علیہ السلام مبعوث ترین شخص میرے نزدیک تھے، اور اب مدینے سے خارج ہو رہا ہوں تو یہ عزیز ترین اور بلند ترین فرد میرے نزدیک ہیں۔ عرب کی زیبائی۔ معاویہ کا بدبخت بیٹا یزید بدصورت اور بدہیکل تھا۔ اس نے اپنی عمر فحشہ اور شہوت رانی میں گزاری تھی۔ اس کے ہمنشین اور ساتھی بھی سنگ دل اور کثیف اور بے خدا تھے۔ جب وہ لوگ یزید کا دل جیتنا چاہتے تھے تو یزید سے عورتوں کی صفات بیان کرتے تھے۔ مثلاً کہتے تھے کہ فلاں شخص کی بیوی یا لڑکی بہت خوبصورت اور حسین ہے کہ فقط تیرے لائق ہو سکتی ہے۔ عبداللہ بن سلام قرشی کی بیوی ارینب عرب کی ثروت مند ترین اور خوبصورت ترین عورتوں میں سے تھی۔ جب یزید سے اس کی صفات کو بیان کیا، یزید اس کا نادیدہ عاشق ہو گیا۔ اسی وجہ سے اپنے باپ معاویہ کے پاس گیا اور کہا کہ اگر اس عورت کو میرے لیے حاضر نہیں کرو گے تو میں غصے سے مر جاؤں گا۔ معاویہ اس فکر میں پڑا کہ ارینب کو کسی ہیلے سے عبداللہ بن سلام قرشی کے ہاتھ سے لائے۔ یہ معاویہ کی جانب سے عراق کا نمائندہ اور حاکم تھا، لہٰذا ابو ہریرہ کو عبداللہ کے پاس بھیجا اور اس کو ملک شام آنے کی دعوت دی اور کئی روز تک اس کی اچھی طرح سے مہمانداری کی۔ ایک روز ابو ہریرہ نے عبداللہ سے کہا اگر تم معاویہ کی لڑکی سے شادی کرو تو معاویہ کے مرنے کے بعد تم اس کے جانشین ہوگے۔ عبداللہ دھوکہ کھا گیا اور معاویہ کی لڑکی کی خواستگاری کے لیے گیا۔ معاویہ کی بیٹی نے، جس نے اپنے باپ سے ہیلہ گری کا درس سیکھا تھا، عبداللہ سے کہا جب تک تم اپنی بیوی کو طلاق نہ دو گے تمہارے ساتھ شادی کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوں گی۔ عبداللہ نے اپنی بیوی کو طلاق دی اور طلاق نامہ ابو ہریرہ کو دیا تاکہ اس طلاق نامے کو بیوی تک پہنچا دے۔ ابو ہریرہ کے ذمہ یہ کام کیا گیا تھا کہ ارینب کی شادی یزید سے کرا دے۔ راستے میں جا رہا تھا کہ ابو ہریرہ سے حضرت امام حسین علیہ السلام کی ملاقات ہوئی۔ امام نے اس سے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ ابو ہریرہ نے سارا واقعہ بیان کیا۔ امام نے اس واسطے کہ یزید کو اس کام سے روکیں اور اس کے اس پلید نقشے کو درہم و برہم کریں، ابو ہریرہ سے فرمایا کہ جب ارینب کے پاس جاؤ تو میری طرف سے خواستگاری کے لیے کہو۔ ابو ہریرہ ارینب کے پاس گیا اور طلاق نامہ دیا۔ عورت پریشان ہوئی اور رونے لگی۔ ابو ہریرہ نے کہا کہ پریشان نہ ہو، اس لیے کہ یزید اور حضرت امام حسین علیہ السلام نے تجھ سے خواستگاری کی ہے۔ ارینب نے بھی تھوڑی دیر فکر کرنے کے بعد سعادت اخروی کو انتخاب کیا اور عدہ طلاق پورا کرنے کے بعد امام کے ساتھ عقد کرنے پر راضی ہو گئی۔ امام نے فوراً اس کو مہر دیا اور اپنے گھر لائے۔ جب یہ خبر معاویہ و یزید تک پہنچی، نزدیک تھا کہ غصے سے پاگل ہو جائیں۔ جب ارینب کے وصال سے محروم ہو گئے تو عبداللہ کو غصے سے بھگا دیا۔ معاویہ کی بیٹی نے عبداللہ کی خواستگاری پر جواب دیا کہ جو شخص اس ارینب جیسی عورت کو طلاق دے دے
تو یہ مسلم بات ہے کہ مجھ کو بھی بہت جلد طلاق دے دے گا۔ عبداللہ سر جھکائے اور شرمندہ اور دل شکستہ مدینے لوٹ گیا اور روتا ہوا امام کے پاس گیا اور عرض کیا، جب میں مدینے سے جا رہا تھا اپنے اموال ارینب کے حوالے کر گیا تھا، اب اگر آپ اجازت دیں تو اپنے اموال اس سے واپس لے لوں۔ امام ارینب کے پاس گئے۔ ارینب نے عبداللہ کی بات کی تصدیق کی اور عرض کیا کہ میرے آقا، میں پیسہ آپ کو دیتی ہوں اور آپ عبداللہ تک پہنچا دیں۔ امام نے فرمایا کہ نہیں، پیسہ خود تمہارے پاس رہے اور تم خود عبداللہ کو دو۔ اس وقت امام عبداللہ کے پاس گئے اور فرمایا کہ میں نے تمہاری بیوی کو تمہارے لیے محفوظ رکھا ہے اور ابھی تک اس سے نزدیک نہیں ہوا ہوں۔ اب میں نے اس کو 3 طلاق دے دی ہے اور تم پھر اس سے دوبارہ نکاح کر سکتے ہو۔ عبداللہ خوش ہو کر امام کے پیروں پر گر گیا اور امام کا شکریہ ادا کیا، اور چونکہ امام علیہ السلام نے مہر نقدی طور پر ادا کیا تھا، اس نے چاہا کہ وہ مہر امام کو واپس کر دے، لیکن امام نے فرمایا کہ ہم اہل بیت جو کچھ بھی ہدیہ دیتے ہیں اس کو واپس نہیں لیتے۔ اور جب ارینب کا عدہ تمام ہو گیا، پھر عبداللہ نے اس سے نکاح اور شادی کی اور ساتھ رہنے لگے، یہاں تک کہ موت نے ایک دوسرے کو جدا کیا۔